اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تعلق باللہ کے ضمن میں تیسرے نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اس نشست میں ہم تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو، کمزور ہوئے تعلق کو کیسے بحال کیا جائے اس کا جائزہ لیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ آج کا دور زوال اپنی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق بالکل کٹ کر رہ گیا ہے، یا پھر اتنا کمزور پڑ گیا ہے کہ اعتقادی، اخلاقی، روحانی، سماجی اور معاشرتی خرابیوں نے پوری طرح سے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے انسان کا تعلق محض واجبی اور رسمی سا رہ گیا ہے۔ اس تعلق کو بحال کرنے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اسے محض قال تک نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے حال میں بدل دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق کہ بحالی کے تقاضے کیا ہیں، یعنی وہ کون سے ذرائع ہیں جس کی بدولت اس تعلق کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلق باللہ یعنی اللہ تعالی سے تعلق کو جوڑنے کے لیے 5 تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے ذکر الہی، پھر محبت الہی، پھر خشیت الہی، پھر اطاعت الہی اور پھر عبادت الہی۔ یہ 5 وہ تقاضے ہیں جن کے ذریعے اللہ سے تعلق کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ جس شے سے انسان کو محبت ہو اس سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے ہر بہانے سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس محبت میں جس قدر شدت ہوگی اس قدر اس میں والہانہ پن آ جائے گا، اور پھر اگر محبوب صاحب حسن و جمال ہو تو اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ اہل محبت کے حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ تو محبوب مجازی کی بات تھی، لیکن جب محبوب حقیقی کی یاد میں اللہ تعالی کی یاد کو، اللہ تعالی کی محبت کسی کے دل میں گھر کر جائے تو اس بندے کی دیوانگی اور جوش و خروش کا کیا عالم ہوگا، اس کا صرف محض انسان تصور ہی کر سکتا ہے، یا پھر وہی انسان دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے جو اس کو چھک لیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب طالب حق کو شراب عشق الہی کا ایک گھونٹ میسر آ جائے تو اس کی نظر میں دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اور لذتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی شے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ محبوب حقیقی کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اہل ایمان کی اللہ سے محبت کی بنیادی شرط بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر
اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس ارشاد ربانی میں مومن ہونے کے لیے اللہ کے ساتھ شدید محبت کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بندہ ایمان کی حلاوت اور لذت سے محروم رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف اور طریقت کی دنیا میں محبت الہی کے بعد ذکر الہی کا مقام بہت اونچا ہے۔ قلب و باطن کی صفائی کے لیے اہل اللہ ذکر الہی پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور کئیوں کے نزدیک تو ذکر الہی وہ راستہ ہے جو محبت الہی تک لے جاتا ہے۔ بلا شبہ ذکر الہی دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کام کرتا ہے، اور اس کی تصدیق خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ہر چیز کو چمکانے کے لیے ثقیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلوں کو ثقیل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اس پر صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو اس کے دل پر بیٹھا ہوتا ہے پرے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی شیطانی اثرات سے صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو کثرت سے ذکر الہی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ جو ذکر الہی سے غفلت برتتے ہیں وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کے دل پر شیاطین اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اپنی کروٹوں کو پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے رہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کی عظمت اور حسن کے جلووں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ ان آیات میں اس میں حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کی کرم کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے، اور اس اضطراری حالت میں ہونے کے باوجود انہیں یہ تلقین کی گئی کہ وہ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اضطراب و بےتابی کی حالت سے دوچار ہو تو کثرت کے ساتھ ذکر الہی اس کے لیے تسکین اور اطمینان کا موجب بن جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اب اس بات میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہا کہ ذکر الہی دل کی غذا ہے، اور اسی سے انسانی قلب کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر بندہ ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنا لے تو اس سے اس کا اضطراب قلب دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں ذکر الہی کی لذت اور چاشنی نصیب ہو جائے۔ ایسے خدا مست لوگ ہر وقت اللہ کے ذکر سے سرشار رہتے ہیں،
اور ان پر ہر وقت ایک کیف کا عالم طاری رہتا ہے۔